بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک گناہگار نوجوان کا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک انتہائی گناہگار نوجوان کی توبہ کو کیسے قبول کیا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ واقعے کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، واقعہ تو عجیب ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، بہت خطا کار تھا، اور اگر کوئی اسے سمجھاتے بھی تھے تو اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتا تھا۔ بستی والے بھی تنگ آ گئے تھے، حتیٰ کہ بستی والوں نے مشورہ کیا کہ اگر اب اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور ہم اس کو بستی سے بھی نکال دیں گے۔ وہ کچھ عرصہ تو بچتا رہا، اس نے گناہ نہیں کیے اور پھر وہی گناہ کر دیے۔ اب بستی والوں نے اسے پکڑ لیا، خوب ذلیل کیا، مارا پیٹا اور اس کو دھکے دے دے کر شہر سے نکال دیا۔ اور شہر اس وقت بہت بڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کئی دفعہ تو شہروں کے گرد ایک دیوار ہوتی تھی اور اس کے گیٹ لگے ہوتے تھے۔ وہ دروازے کے سامنے دیوارانہ تھا اور درخت تھے۔ وہ نوجوان اکیلا وہاں چلا گیا، مار بھی پڑی تھی، ذلت بھی ہوئی تھی اور بڑا ڈپریس تھا۔ وہاں جا کے بیٹھا اور اسے لگتا تھا جیسے اس کو بخار ہو گیا ہو، اب موسم بھی سردی کا ہو اور بیماری کا علاج بھی نہ ہو تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کو موت کی کیفیت آ گئی۔ اب جب موت کی کیفیت آئی اس وقت اس نے اللہ سے پھر دعائیں مانگی۔ اب اس نے دعا کس طرح سے مانگی، جس کو اللہ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی سرکش تھا، اپنی جان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ بستی کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی، اور جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے اور اس کو غسل دیجیے اور اس کا جنازہ پڑھیے اور اعلان بھی کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کر اس کا جنازہ پڑھ لے، اور جنازہ پڑھنے پر میں پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اس کو آپ دفن کیجیے تاکہ میں اپنے اس ولی کو اچھا ٹھکانہ عطا کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا کہ لوگوں، ایک ولی کو موت آئی ہے، جو چاہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں جا کے جنازہ پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور جب انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو پہچانا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی بدکار ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا دھکے مار مار کر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران ہیں کہ ہے تو وہی، اور مجھے کہا گیا ہے ولیوں میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، جائیے جنازہ پڑھیے، یہ تو وہ بدکار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اس بدکار انسان کو موت آنے لگی، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور پھر اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا جو دلداری کرتا، میری ماں ہوتی غم خاری کرتی، میری بیوی پاس ہوتی تو خدمت کرتی، اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا، تنے تنہا ہوں، اکیلا ہوں اور دل ٹوٹا ہوا ہے، اور گھر سے اس کو دھتکار دیا گیا ہے۔ اس وقت اس نے یہ کہا، اس نوجوان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس وقت اللہ سے یہ ہم کلامی کی، اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میرا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا، اکیلا ہوں،
کوئی دوست نہیں ہے، کوئی رشتے دار نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، میں کس حال میں ہوں، ذلت اور پستی کی کیفیت میں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات کی، کہنے لگا الہی تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تو ہوں نا، گناہ گار سے ہی تیرے بندوں میں سے خارج تو نہیں ہوا نا، بندہ تو ہوں نا میں تیرا، اور اپنے دیش سے مجھے دھکے دے دے کر نکال دیا گیا ہے، اور اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی تو اللہ میں آپ سے مغفرت کی طلب نہ کرتا، مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ بے شک میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور اے میرے اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی میرا ہمدرد، کوئی میرا خیر خواہ نہیں سوائے آپ کے، اے میرے اللہ آپ میرے اوپر مدد کر دیجئے، اللہ میری امید جو آپ کے ساتھ ہے اس کو ناکام نہ کیجئے، توڑیے نہیں۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام کیا یہ بات مجھے سجدی تھی کہ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور زاری سے پکار رہا ہے اور میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا؟ اس نے مجھے میری صفات کا واسطہ دیا، میری رحمت کا واسطہ دیا، اور اس نے میرے سامنے کتنی آہوزاری کی، اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی زاری کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، وہ ساری زمین کے گناہ گاروں کی معافی کے بارے میں بات کرتا، میں اس کی دعا کو قبول کر کے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، ایک بندے کی فریاد آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساری جہان کے خطا کاروں کو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جس پردیسی کا کوئی وطن نہیں ہوتا اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، اور جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا اس کا پرسان حال میں ہوتا ہوں، اور جس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس پر ترس کھانے والا میں پروردگار ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔